فیضان کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 3 لفظوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. ایک یہ ہے کہ معرومی کیا ہے انسان کی، انسان کا حق کیا ہے، انسان کا حاصل کیا ہے، پھر انسان کا فیضان کیا ہے. تو فلاں آدمی بڑا معروم ہے کہ معروم کیا ہوتا ہے؟ معروم کا مطلب ہے جو اس کو جائز ضروریات یا جائز حقوق میسر آنے چاہیے تھے وہ اس میسر نہیں آئے. اب یہ جائز کیا لگ رہا ہے؟ جائز کا مطلب یہ اس کا اتنا اب برتھ رائٹ تھا، رائٹ بائی برتھ، کہ انسان کا یہ حق ہے کہ اسے کھانا ملے، رہنے کو جگہ مل جائے، چھت کے لیے بارش کے لیے چھت مل جائے، دودھ سوکھ سے بچنے کی صورت ہو جائے، اور تو زندگی کا وقت سرسری اور مسلسل گزرتا چلا جائے. یہ عام طور پر حق گنا جاتا ہے. کچھ بچے وغیرہ پیدا ہوں تو ان کے لیے تھوڑا سا کچھ گورنمنٹ انتظام کرے، کچھ محلہ انتظام کرے، اور جب اس کو خدا کا خاصہ ہو جائے، انا للہ سفر پورا ہو جائے تو اسے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں قبر میسر آئے گی. یہ ہو گیا کہ زندگی مطلب مرنے سے پہلے پریشان ہو، پتہ نہیں بعد میں کچھ خبر نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، کچھ نہ کچھ یہ یقین ہونا چاہیے قبر مل جائے گا. اور دفن کرنے کے لیے کچھ عزیز رشتے دار تیار پائے گئے کل ہی، اتنا پتہ نہیں، ورنہ یہ نہیں کہ کارپوریشن آئے گا تو لے کے چلا جائے گا. تو باہر میں نے یہ حقوق بھی شامل ہے کہ بڑوں کا جہاں مجسر آئے گی، چھوٹوں کی چپل مجسر آئے گی، ادب کیا جائے گا. محلے میں رہنا جہاں وہ رہتا ہے وہاں آسودگی یا حال ہوگی، اس کی راتیں پریشان نہیں ہوگی. کوئی آدمی بغیر ناپ کیے ہوئے اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا. اگر ناپ کیے بغیر لوگ گھر میں داخل ہونا شروع ہو جائیں تو ان کو معلوم ہو گیا. کس سے معلوم ہو گیا؟ عافیت سے معلوم ہو گیا. بھائی تو کون آ کے گھر میں داخل ہو گیا؟ کہتا میں اتنا بغیر ہی آیا کرتا ہوں، میرا نام ہی یہی ہے. اگر یہ واقعات شروع ہو جائے تو سمجھو کہ انسان جائز برتھ رائٹ سے معروم ہو گیا. یہ تو کہ معروم کی بات، اور معروم کے بڑے بڑے واقعات دور سے پہلے معروم پورا پتہ ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا حق ہے اور وہ معروم ہو گیا. ضروری نہیں کہ میں پی ایچ ڈی ہو جائے، کہ کم از کم اتنا حق ہونا چاہیے کہ تھوڑے سے 2 لفظ نہیں پڑھ سکے، خط کا پتہ ادھر کر لے، اپنا وقار شرط شناختی ہونا چاہیے، بولا آگے کیا دقت ہو جائے. یہ حق ہے. اچھا، اور اس سے معروم ہو گیا، معروم ہو گیا، یہ اس کا حق تھا. اور حاصل کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑا اختلاف رائے پایا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاصل وہ ہے جو بات سمجھاری میری کہ میں حاصل جان رہا ہوں. کسی کہتے ہیں حاصل کیا ہے کہ جو انسان سے وابستہ ہو لیکن انسان کے علاوہ ہو. سمجھ بات زیادہ میں آ گئی ہے. حاصل کیا ہوتا ہے؟ اسی آدمی سے منسوب ہو پر اس کے علاوہ نظر آئے کہ وہ بندہ جو جس کا یہ حاصل ہے وہ بٹ ہے، بار کیا جاتا بھی حاصل نظر آئے. یہ اولادیں حاصل ہیں، آپ کے مکانات حاصل ہیں، آپ کے سرمایہ، آپ کے بینک، آپ کے کاروبار، آپ کا لینا دینا، آپ کے اضافی دوست اور غیر اضافی دوست اور سنسیئر اور انسنسیئر، ایون دشمن بھی آپ کا حاصل ہے. بڑی محنت سے انسان بناتا ہے دشمن، تو دشمن بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے، بڑا اہم حصہ ہے. تو یہ حاصل گنا جاتا ہے. اور وہ جائز حقوق سے رہ گیا تو وہ معروم گنا جاتا ہے. اور کیا بتا کیا بتا رہے 3 لفظ غور کرو. اور چیزیں بندہ کو بولے ہے آپ کو کیا ہے. آپ کے بارے میں بھی لوگ بڑا بات کرتے ہیں. تو حاصل کے بارے میں اور بھی لوگ کہتے ہیں کچھ. حاصل جو ہے اصل میں یہ آپ کے علاوہ کا نام نہیں ہے. حاصل وہ جو آپ کے اندر حاصل ہوگی وہ حاصل شخصیت
بجاویے شخصیت، آپ کا اندر باطن، آپ کی ڈیولپمنٹ، آپ کا شعور، تو یہ حاصل رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے حاصل کیا ہے کہ آدمی کتنی دور تک پہچانا جاتا ہے. اس کا یہ حاصل ہے کہ بندہ لاہور میں رہتا ہے، کراچی میں لوگ جانتے ہیں اس کو. جی یہ اس کا حاصل ہے. کیا ہے کہ لاہور کے اندر پیدا ہونے والا کراچی شہرت یا شورا پاک ہو جائے یا شہرت ہو جائے، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. اصل حاصل جو ہے ہمارے یہاں وہ یہی ہے کہ آپ کا اپنی ذات کے اندر جو ہے نا یہ قد کتنا ہے. باہر کے قد کی بات نہیں ہو رہی، اندر کا قد کتنا ہے، اندر کا شعور کتنا ہے، اندر کا عرفان کتنا ہے، اندر کی پہچان کتنا ہے. آپ آتا ہے تیسرا بندہ زندگی میں، وہ کہتے ہیں وہ نکاح سے فیض دے گا. یہ فیض کیا ہوگا جی؟ ابھی فیض وہ آدمی ہوتے ہیں ایسے لوگ جو جانتے والے. کبھی آپ نے سنا کتابوں میں لکھا تھا اور پھر اس کو بچپن میں کہنے والے نے کہہ دیا یہ بڑا ہو کے جو نا یہ بنے گا، پھر یہ بڑا ہو کے وہ بنے گا. کیونکہ کچھ لوگ نجومی، کچھ اسٹرالوجرز، کچھ ستارہ شناس، کچھ واقعی قیافہ شناس، کچھ اپنی مرضی سے کہہ جاتے. یہ اپنی مرضی والے بڑے ہوتے ہیں عجیب غریب لوگ، کہتے نہ کچھ ستارہ مجھے پتا تھا نہ تجھے پتا، میں نے کیا دیا سو کہہ دیا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا. وہ ایک اور مضمون ہے. کون سا مضمون ہے؟ جو اس کی مرضی کا مضمون ہے. تھوڑے پیچھے جاتے تھا حضرت صاحب، پیچھے پیچھے بھی تھوڑا سا پیچھے اور پیچھے ادھر لائن خراب ہوئی پیچھے جاتے دماغ کی. ہاں کیا کہا میں نے؟ کیا کہنے لگا؟ ہاں کہتا ہے یہ آدمی جو ہے نا یہ گھنا گائے گا. کیونکہ بھائی صاحب میرے خاندان میں کسی نے سرنگی نہیں کی، دیکھو ساتھ دیکھا نہ اس آدمی نے گانا سیکھا. آپ کیسے کہا گئے؟ اس کی لائن میں لکھا تھا، کہتا میرے مزاج میں لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ گانا گائے، بس وہ گانا گانے لگے. یہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو اسٹیمپ کرتے ہیں مزاج کو. ان کا نام ایسا ہوتا ہے یہ وہ کہتے تقریباً ہوتا رہتا ہے. انہی لوگوں میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے نا جو اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا جائے. اوہو تو بڑا بدقسمت آدمی ہے. وہ اپنی مرضی بدقسمت میں آ گیا، اس کا مرضی کی قسمت میں آ گیا. یہ ہے ان کی مرضی. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی تو نہیں کرتے لیکن تمہاری زندگی کا اندازہ مکمل کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہی نگاہ سے بھانپ لیتے ہیں اس میں اس بات کی کمی ہے. اگر تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ایک بات صاحب تو بڑا گیٹ آدمی ہے. نے دیکھا کہ مطلب یہ آدمی تصنع ہے. اب وہ اگر تو جھوٹ کہے، اب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ آدمی مجھے کہہ رہا ہے، اس کے کہنے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنا بند ہو جاتا ہے. اور وہ گریٹ ہو گئے. یہ کہتے ہیں نگاہ کا فیض. مطلب نگاہ نے وہ دیکھ لیا کہ یہ کہاں جا سکتا ہے، کہاں پر رکا ہوا ہے، کہاں اٹکا ہوا ہے، اور اس کو مطلب میں نے کر دیا. کہا کچھ لوگ کہے بغیر کر دیتے ہیں. اب وہ دیکھو کہے بغیر کیا فائدہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا، یہ تو عام روز کا مشاہدہ ہے آپ کا کہ آپ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مہمان آ جائے نا گھر میں، تو نوکر ہوں یا کوئی گھر کے رہنے والے لوگ ہوں، انہیں زبانی کسی آتا تھے کہ اشاروں سے کہتے آنکھوں سے خبردار. اب یہ جو ہے کہ آنکھیں جو ہے اشارہ کر سکتی ہیں. آنکھوں سے غصہ ظاہر ہوتا ہے اور غصہ ظاہر ہو جائے دوسرے آدمی میں خوف ضرور پیدا ہو جائے گا. اس نے دیکھا ہی ایسا کہ خوف پیدا ہو گیا، تو آنکھ جو ہے نا یہ خوف پیدا کر سکتی ہے، آنکھ شوق پیدا کر سکتی ہے، آنکھ جو ہے مشتاق کے گناہ بنا سکتی ہے. دعوت گناہ آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہے، دعوت گناہ آنکھوں کے ذریعے قبول ہوتی ہے اور آنکھوں کے ذریعے تباہی ہوتی ہے. تو گویا کہ مطلب آنکھ جو ہے یہ دوسرے انسان کی زندگی میں عمل رکھ سکتی ہے، عمل دیتی ہے. تو اپنا دل کا حال جو ہے دوسرے کے دل تک پہنچانے کا زبان کے علاوہ ذریعہ ہے آنکھ.
زبان کے ذریعے سے پہنچتا نہیں ہمارے پاس. اور مقصد میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا شعر کہ آیوش کو تھوڑا سا چینج کر لو کہ آنکھوں نے بیان کر ہی دیا راز تمنا. آنکھوں نے بیان کر ہی دیا راز تمنا. ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت. زبان نے صورت اظہار بنائی نہیں ہے. آپ پہلے پڑے گا سب بولے نہ ہو کہ آپ سے ایک بات کرنا ہے اور بات سمجھے ابھی کہاں سے شروع کروں تو بعد کا مجھے پتہ چل گئی کیا بات. اور تم شاعر ہو تو متاثر میں چاہیے اور تم مطلب طالب ہو تمہیں کوئی محبت نامہ چاہیے. تم بکواس کرنے لگے مجھے پتا ہے تم بکواس ہی کرو گے. آپ میری بات مائنڈ نہیں کرنا. ایک بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ مائنڈ کیا کرنا پتہ لگ گیا کیا بات ہے. تیرے لہجے سے پتہ چل گیا تم نر کو تب بھی پتہ چل گیا. اب مائنڈ کرنے والی بات تو ہو ہی گئی. تو لہذا آنکھ جو ہے یہ بہت بڑا ابلاغ کا ذریعہ ہے. اور آنکھ جو ہے یہ تقریباً میرا خیال ہے اس کائنات میں زیادہ اظہار جو ہے نا آنکھوں کے ذریعے ہوا. آنکھ کیپچر بھی کرتی ہے اور آنکھ جو ہے یہ اب بولتی بھی ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا گوہائی بہت زیادہ آنکھوں کے اندر. اصل میں جان ہی آنکھ کے اندر ہے انسان کے اندر. تو وہ بے شمار راز جو ہیں یہ ٹرانسفر ہی ہوتے ہیں آنکھ کے. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کچھ سوچا ہے کسی کو بہت بڑی غلطی کر دی ہے. جوکر ہے غلام گھر سے کانپ رہا ہمارا کسان نے بہت بڑی غلطی کیا ہے. ہمارے محبت سے دیکھتا ہے تو کہے یہ تو پتہ ہی کون نہیں وہاں تو کیا ہے. ملک اسلام مل گئی جس نے مجھے آپ نے قیمتی برتن توڑ دیا اور جب غلام اس کے سامنے کھڑا ہے مالک ہے تو ہمارے محبت سے اس کو دیکھا. مطلب کیا ہوا معاف ہو گیا. نہ معافی مانگی نہ معافی اناؤنس کی گئی ہے لیکن معافی ہوگی خالی دیکھنے سے. یہ سارے فیض کے چشمے ہیں کہ آنکھیں جو ہے جب بتاتی رہتی ہے یہ فیض ہو گیا. تو انسان اگر آنکھوں سے غور سے دیکھے تو فیض ہوتا ہی آنکھ کے ذریعے. خاموشی سے ٹرانسفارم کرتا چلا جاتا ہے انسان اور وہ ٹرانسفارم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ٹرانسفارمیشن آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہے. 90% جو فیض ہے نا یہ بولے بغیر ہی مل جاتے ہیں. تو یہ بغیر بولے جنوں سے زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. جس کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی آیا تو اس نے ہاتھ لگائے بغیر جو ہے نا انسان میں انقلاب پیدا کر دیا. یہ ہاتھ لگائے بغیر انقلاب جو ہے نا یہ بڑا انقلاب ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے ڈسپلن لیفٹ رائٹ سکھاؤ اپنے ساتھ ملاؤ. لیفٹ رائٹ ورزش سے ایکسرسائز دائیں بائیں لوڈ راؤنڈ کھڑا کام کیا اس کو بجائے کھلاڑی کہ ادب سکھایا نا کہ اگر جرنیل آ جائے یہ بڑا افسر آ جائے کیا کرتے ہیں کیا کھڑا ہو گیا لیفٹ رائٹ صحیح ہو گیا راؤنڈ یہ تو طریقہ ہے. اور دوسرا ایک اور طریقہ ہے کہ وہ آئے تو ویسے ہی ادب بازار شروع ہو گئے. اس کے آنے سے مطلب ملتا ادب پیدا ہو گیا کہ ادب سکھایا ہی کسی نے ادب پیدا ہو گیا. یہ جو سکھائے بغیر ادب پیدا ہو جاتا ہے تو خود بخود ابا حضور آئے کمرے میں کسی نے کچھ نہیں کہا تو ویسے ہی انسان سگریٹ پی رہا تو ویسے ابا حضور آئے سگریٹ بچا کیا عام طور پر اپنی دم تک سگریٹ پینے والے بے شمار بتاتے رہتے ہیں. کہتا اتنی ہماری بڑی عمر ہو گئی ابا حضور آ جاتے سگریٹ اب بھی نہیں پیتے کم. یہ ہوتا ہے مطلب ادب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. ادب سکھاتا کون ہے. ادب وہ جب بھی میرے سامنے آتا ہے خود بخود ہی مطلب میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے. نہ وہ بولا نہ آپ بولے کھانی شروع ہوگی آنکھوں کے ذریعے غصہ پیدا ہو جائے گا. اگر وہ آدمی آ جائے جس کی اب شکل بدل گئی ہے اور تمہاری بھی شکل بدل گئی ہے اب متمانہ ہو گیا نہ وہ ہو رہا نہ تم رہے. اگر اتنی مدد کے بعد تم آج بھی آ جاؤ تو یہ سر آج بھی کام ہے بات نہیں. تو کہ وہاں بولے کی ضرورت ہی نہیں. تو بولنا جو ہے نا یہ تو بہت ابلاغ کا بہت کمزور ذریعہ ہے. اصل ابلاغ کا ذریعہ جو ہے نا وہ آنکھ کی ہے. تو اسی کا فائدہ سارا. تو اب یہ ہے کہ آنکھیں جو ہے خواب میں بھی بولتی ہے. کچھ لوگوں کو خواب میں دیکھا دیکھتے ہی زندگی بدل جاتی ہے. یہ جو سناتے ہیں نا لوگ کہ ہم نے خواب میں حضور پاک کو دیکھا تو حضور نے یہ فرمایا. اس میں فرمانے کی بات کوئی ہے دیکھنا ہی فیض ہے. آج جب دیکھا تو فیض شروع ہو گیا اور جو شروع ہو گیا وہ شروع ہو گیا. آپ بتانے والی بھی کوئی بات نہیں کہ آپ نے ہمیں یہ فیض دیا کہ تم آج مطلب میری جماعت کے سردار بنو گے تو اس طرح ایک جماعت سے ہے پورا. اس میں کوئی جاندار بات نہیں ہوگی. جس کو فیض دینا ہوتا ہے فیض ہو جاتا ہے. وہ فیض جو بتایا نہیں جاتا ہے فیض مسئلے میں چلایا جاتا چلتا رہتا ہے. فیض کا فیصلہ
صاحب فیض نہیں کرتا، وہ جو فیض ریسیو کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں. خود لوگ کہتے ہیں کہ میں صاحب فیض ہو گیا اور پھر اس کے بعد مطلب میں جماعت میں حالی میں حل ہو گیا اور بہت بڑے کامیاب ہو گئے. یہ کامیابی کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا، کس نے کرنا ہے؟ بعد حل نہیں کرنا. اللہ حاضر کیا تو فیض ہوتا ہی نگاہ سے ہے، اور اس کو فیض ہی بولتے ہیں کہ جس آدمی نے زندگی میں انقلاب کیا بولے بغیر وہ انقلاب ہے. انقلاب ہے کہ اس کو پتہ نہیں کیا تھا، پھر اچانک آپ یہ دیکھو سفر کرتے ہوئے پیدل جاتے ہو، گاڑی پہ جاتے ہو، چلے سڑک کے کنارے اچانک اپنی گاڑی چلاتے ہوئے اچانک سڑک کے کنارے تم نے ایک آدمی دیکھا، اچانک تم نے گاڑی بند کر دی، اچانک رک گئے. یہ جو اچانک دیکھتی دفعتاً رک جانا یہ تھا، دفعتاً وقت ہی بدل جائے. کیا کہا؟ شعر سنو، پہلے شعر سنو. وہ میرا ہم سفر ہو ممکن ہے. کیا بھیا؟ وہ میرا ہم سفر ہو ممکن ہے. زندگی یوں بسر ہو ممکن ہے. زندگی یوں بسر ہو ممکن ہے. دفعتاً وقت ہی بدل جائے. کیا کہا؟ اتفاقاً نظر ہو ممکن ہے. اتفاقاً نظر ہوتے ہی دفعتاً وقت بدل جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے. کہتا ہم وہاں جا رہے تھے، راستے میں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، پھر وہاں جانا بھول گئے، ہم ادھر ہی چلے گئے. بس کہتے بندہ کون سا؟ کہتے بولے تو وہ نہیں ہے نہ وہ بولا نہ تم بولے، زندگی کے رخ بدل گئے. ہم دیکھتے 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 کیا معمولی سی بات ہے. آپ کو رنگین قسم کا بچہ ہے، اسے پوچھنا تتلی دیکھتے ہیں، وہ تتلی باغ میں اٹھنے والا. تو بچہ جا رہا تھا اسکول کو وقت ہو، اسے چلتے چلتے جنگل میں چلے گئے تتلی کے پیچھے، بھول گئے. اب تتلی کو نگاہ نے دیکھا، خوبصورت چیز کو نگاہ نے دیکھا، منزل نے بھول گئی. خوبصورت چیز کے لیے انسان تو منزل بھول جاتی ہے، بچے کا راستہ بدل جاتا ہے. تتلی کے لیے تتلی کیا چیز ہے؟ کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہوتی ہے. چلو کے بعد میں خیال لگ جائے کار وہی کھڑی کر دی سال کی بھی، اور پتنگ کے پیچھے چل پڑا. پرانا شور تھا نا، تو پتنگ لوٹنے کے لیے کٹی ہوئی پتنگ کو تو لے آیا، او چابی کار کے اندر ان کو لے گیا کار. تو مدعا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس طرح کرتا ہے. تو فیض جو ہے نگاہ کے ذریعے، نخاش نگاہ کے ذریعے، تو فیض نظر نگاہ سے ملتا ہے. اور یہ لینے والے کو پتہ ہوتا ہے، باقیوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا مل گیا تو کیا نہیں ملا. اور دینے والے نے دے دیا، لینے والے نے لے لیا. فیض جو ہے وہ کمی بھی پوری کرتا ہے، بعض اوقات حق سے زیادہ بھی دیتا ہے، بعض اوقات کمی پوری کرتا ہے، بعض اوقات اس کی قسمت کا فیصلہ سے بتاتا ہے کہ تم نے یہ بننا ہے، جان کرنا، تم نے بولے بہت بڑے کھانے والے بننا ہے، ابھی اس کی کو سارے گا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اور بعض اوقات کہتا ہے کہ میں خواہش یہ کر لیا ہے کہ تم نے یہ بننا ہے، اب تمہارے لیے یہ صفت تو نہیں ہے لیکن تم نے بننا ہے جان کرنا، کیونکہ ہم یہ بتا چلے، ہم یہ خواہش رکھ چلے. یہ بڑا آسان ہے. فیض جو ہوتا ہے، فیض ہوتا ہی نگاہ سے ہے. تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے نگاہ، اور وہ انقلاب جو ہے نا بعض اوقات اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، بعض اوقات تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، بعض اوقات تمہارے لیے پریشمتی ہوتا ہے یہ کہ نہیں ہوتا. لیکن وہ کر دیتے. یہ کار ساز لوگ ہیں، تکبیروں کو آگے پیچھے کرنے والے، مزاجوں کو بدلنے والے، مزاج چینج کر دیتے کرتے ہیں لوگ.